السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، کل ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ 9 ہجری کے واقعات تھے۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کیے اور کس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حج کے لیے، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان کے پیچھے۔ اسی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات، اسی سال میں عبداللہ بن ابی بن سلول کا مرنا، اسی سال میں نجاشی کی وفات، جس کی پھر غائبانہ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پڑھائی۔ اسمہا کا جو ہے وفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے، تم نکلو اس کی نماز جنازہ کے لیے، اور اس کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ پھر حضرت ابوبکر نے جب حج کا خطبہ دیا تو اس وقت یہ اعلان کرنا کہ آئندہ سال کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے، اور ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ 4 مہینے کی اس کی مدت دے دی گئی ان کو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وفد بھیجے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بہت سارے آئے۔ مثلا یمن میں حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا۔ پھر پتہ چلا کہ یمن میں کوئی سازش ہو رہی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیا یمن میں۔ یہ یہیں سے یمن سے پھر دوبارہ حج کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو اس سال میں اتنے وفد آئے کہ مورخین لکھتے ہیں 60 سے 70 مختلف قبیلوں کے گروہ، مختلف قبیلوں کے افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لینے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے 60 سے 100 مختلف قبیلوں، مختلف علاقوں کے گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان میں ایک مسیلمہ کذاب بھی تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا۔ 2 لوگ تھے جنہوں نے اس وقت دعویٰ کیا، ایک اسود انسی تھا اور ایک مسیلمہ کذاب۔ یہ مدینے آیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ یہ بنو حنیفہ قبیلہ تھا نجد کا، اس کا یہ بڑا ایک با اثر بندہ تھا، بڑا تیز ترار تھا۔ یہ مدینے آیا اپنے لوگ لے کر کے، میں اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کی طرف سے اجر۔ کہنے لگا نہیں، اپنے بعد مجھے خلیفہ نامزد کر دیں، میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی۔ فرمایا تو خلافت کہتا ہے، میں یہ ایک چھڑی بھی تجھے ایسے نہیں دینے والا، ایک چھڑی بھی دینے والا نہیں ہوں۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ کے معاملے میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب تیرے بارے میں ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ میں گھبرا گیا کہ یہ سونے کے کنگن کیوں؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ انہیں پھونک ماریں یہ اڑ جائیں گے۔ پھونک ماری اڑ گیا، اور مجھے یہ بتلایا گیا کہ یہ 2 نبوت کا دعویٰ کرنے والے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ 10 ہجری میں مسیلمہ نے دعویٰ کیا، اور 12 ہجری میں اسی وحشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اسی نے اس کو پھر قتل کیا، اور کہا شاید میرے اس گناہ کا یہ کفارہ ہو جائے۔ 12 ہجری میں یہ قتل ہو گیا مسیلمہ کذاب۔ ان وفدوں میں سے ایک بہت بڑا وفد جو 60 سے 70 عیسائی پادریوں اور ان کے بڑے بڑے لوگوں پر مشتمل تھا، یہ نجران سے آیا۔
یہ مکہ المکرمہ سے یمن کی طرف جائیں تو 950 کلومیٹر دور ہے مکہ سے، اور بہت بڑا علاقہ ہے، بہت بڑے ان کے جو باغات بھی ہیں، اور ان کے علاقے کی آبادی بہت تھی، اور تقریباً ساری عیسائی تھی، عیسائی آبادی تھی، بڑے بڑے گرجا تھے، بڑے بڑے کلیسا تھے اس جگہ پر۔ یہاں کے پادریوں کا ایک وفد آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خط لکھا تھا کہ اللہ کے بندو، انسانوں کی عبادت نہیں کرتے، انسانوں کے رب کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر کے اللہ کی عبادت کے لیے انہیں ترغیب دوں، تم اسلام قبول کر لو۔ ان کا ایک وفد آیا، بڑے بڑے پادریوں پر مشتمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان کی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنے لگے تو صحابہ نے روکا، کہا روکو نہیں، جس طرح پڑھتے ہیں عبادت کرنے دو ان کو۔ انہوں نے پھر سوالات کرنے شروع کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے آنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ آئے تو بڑے سونے کی انگوٹھیاں پہنی اور بڑے بڑے جبے جس طرح ان کے پادریوں کے ہوتے ہیں وہ پہن کر کے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیان ہی نہیں دیا، یہ آ کے بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی نہیں کی۔ اب یہ اٹھ کے چلے گئے، کہنے لگے ہمیں بلایا ہے، ہم سے بات ہی نہیں کر رہے۔ تو یہ مجلسوں میں جاتے رہے، وہاں سے کسی نے کہا کہ تم یہ سارا زیورات اور یہ سونا اور یہ سب کچھ اتار دو، اور اتارنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پھر یہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت شروع ہوئی، گفتگو ہونے لگی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایتھے والے بند کر دو، تھلے کے چلتے رہن تو بس۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوئی، وہ کہنے لگے، آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا تم مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تخلیق پیدا ہوئے؟ کہا جی ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کیا تم یہ مانتے ہو کہ مریم کی طرف اللہ نے کلمہ القاء کیا؟ کہا جی یہ بھی مانتے ہیں۔ کیا تم مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، مریم بھی کھانا کھاتی تھی؟ کہا جی یہ بھی مانتے ہیں۔ کہا اللہ تو کھانا نہیں کھاتا، اللہ کھانا نہیں کھاتا، اور اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوتا، اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے تو وہ پیدا ہوئے ہیں، ان کی ماں نے انہیں دودھ پلایا ہے، وہ کھاتے تھے، چلتے پھرتے تھے، ساری ضروریات زندگی ان کے ساتھ تھیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عیسائی نے سوال کر دیا، پادری نے، اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو کس کے بیٹے ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ سورہ آل عمران میں اس کے اللہ تعالیٰ نے پھر بہت جگہ جگہ پہ جوابات آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہیے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے۔ اگر تم یہ پوچھتے ہو کہ عیسیٰ کے ابا کون تھے تو آدم کے ابا کون تھے، یہ انہی کی طرح ہے۔ پھر یہ رہے، کافی دن رہے یہاں پر، تو ایک یہودی بھی آ جاتے کبھی کبھی، جو خیبر میں تھے وہ بھی کبھی آ جاتے، باتیں ہوتی، یہودی کہتے ابراہیم علیہ السلام ہمارے زیادہ قریب ہے، عیسائی کہتے ہمارے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ تورات و انجیل سے بہت پہلے تو ابراہیم علیہ السلام ہو گزرے ہیں، اور ان کے سب سے زیادہ قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سوال کرتے رہے، جواب ملتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، یہ پہچان بھی گئے۔ ایک مرتبہ وہ بڑے پادری کا، جو بڑا ان کا سربراہ تھا، اس کا چھوٹا بھائی بھی ساتھ تھا، اس کی سواری کو ٹھوکر لگی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں ایسی کی، نازیبا جملہ بولا، تو بڑے بھائی نے ڈانٹ دیا اس کو، خبردار ایسی بات نہ کر۔ کہنے لگا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کیا پرواہ ہونے لگی ہے؟ کہا اللہ کی قسم وہ سچے نبی ہیں۔ کہا پھر مان لو۔ کہنے لگا یہ جو لباس روم کی بادشاہ کی طرف سے ملا ہے نا، یہ بڑی بڑی جاگیریں جو ملی ہیں وہ چھین لیں گے، وہ عیسائی بادشاہ ہم سے جاگیریں لے لے گا، یہ سب کچھ لے لے گا، ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ یہ جاگیریں ہمیں ایمان نہیں لانے دیتی۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بلا لیجئے، اگر باتوں سے نہیں مانتے تو ان سے کہیے کہ آ جاؤ کھلے میدان میں، تم اپنے نفس لے آؤ، بچے لے آؤ، خواتین کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں،
کھلے میدان میں آتے ہیں اور آ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جھوٹا برباد ہو اور سچا سلامت رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حدیث قصہ ہے کہ اپنی چادر میں لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں نے ایک جمعہ بھی اس پر مستقل ہو چکا ہے کہ اہل بیت جو ہیں اس میں ہم افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اہل بیت صرف اور صرف بیویوں کے لفظ آیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ اب ان دونوں کو ماننا ہمارے لیے لازم ہے۔ بیویوں کو اہل بیت سے نکال دینا یہ بھی غلط، اور ان 5 شخصیات کو نکال دینا یہ بھی غلط۔ اہل بیت وہ بھی ہیں، اہل بیت یہ بھی ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ ہمارا رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ان کے ساتھ طہارت اور پاکیزگی کا وعدہ کیا ہے۔ پھر وہاں پر ایک سوال بھی تھا کہ بیویاں تو ان کو چھوڑ دیتا ہے بندہ، طلاق دے سکتا ہے، یہ کیسے؟ تو میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب یہ جو آپ کی بیویاں ہیں آپ کو ان کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے، آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ آپ ہی کی بیویاں رہیں گی۔ بہرحال ان کو جب بلا لیا آگے، تو اس وقت پادریوں نے جب ان کو دیکھا اور کہا اللہ کی قسم یہ وہ شخصیات ہیں کہ اگر یہ اللہ سے دعا کریں تو پہاڑ بھی ان کو راستہ دے دیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، تم ان سے مباہلہ نہ کرو۔ آپس میں ان کی گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا جی ہم مباہلہ نہیں کریں گے، آپ ہم سے جزیہ لے لیں، اپنا بندہ کوئی ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ ہم سے جزیہ لے لیا کرے، ہم رہیں گے عیسائی مسلمان نہیں ہوں گے، اپنی طرف سے جزیہ ادا کر دیا کریں گے، وہ کوئی بندہ بھیج دے وہ ہم سے لے لیا کرے، مباہلہ بھی ہم نہیں کریں گے۔ اس عیسائی پادریوں کے گروہ نے مباہلے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت علی، حسن، حسین اور حضرت فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اکٹھے ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت عباس اور ان کی فیملی کو بھی بلا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں تو ایک بیٹی کو کیوں بلایا، 3 باقیوں کو کیوں نہیں بلایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ ایک اعتراض آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بیٹیاں 4 تھیں تو یہاں پر ایک بیٹی کو کیوں بلایا، باقی 3 بیٹیوں کو کیوں نہیں بلایا؟ یہ صرف ایک دھوکہ دیا جاتا ہے۔ 3 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے سے پہلے فوت ہو چکی تھیں، اس وقت زندہ ہی ایک تھی، زندہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، باقی 3 تو فوت ہو چکی تھیں۔ اب فوت ہوئی جو بیٹیاں ان کو کیسے بلا لیتے اس جگہ پر؟ یہ ایک دھوکہ ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں بھیجا کہ وہاں پر اطلاعات ہیں کہ کوئی بغاوت ہونے کا کوئی ایسا معاملہ ہے، کیونکہ گورنر یمن جو تھا وہ فوت ہو چکا تھا، بازان، یہ مسلمان تھا، عیسائیت سے اسلام قبول کیا تھا اس نے، اور جب وہ وہاں پر کوئی معاملہ خراب ہونے لگا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ تم یمن چلے جاؤ اور معاملات کو سدھارو، سنبھالو۔ اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تیاری کر رہے ہیں، لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کروا دیا تھا حج کا، حج کی تیاری کر رہے ہیں، ہر بندہ تیار ہو رہا ہے، ہر بندہ تیار ہو رہا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینے میں ان دنوں میں حج 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 اس کے سوا کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی، ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے یار حج کی تیاری کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنا ہے، ہم نے بھی ان کے ساتھ جا کر کے حج کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 4 عمرے کیے ہیں بعد از بعثت، 4 عمرے، حدیبیہ کا ایک، اس کے بعد اگلے سال میں دوسرا، تیسرا طائف سے واپس آتے ہوئے جعرانہ سے احرام باندھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عمرہ کیا، اور چوتھا عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حج ایک ہی کیا۔ بعض نے کہا کہ پہلے کیے تھے ہجرت سے پہلے یا نبوت سے پہلے، لیکن ان کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج اور 4 عمرے، یہ پکی بات، اس سے پہلے کیا کیا اس کے بارے میں کوئی بات یقینی نہیں بیان کی جا سکتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی احرام کے لیے، باقی معاملات کے لیے،
اور یہ موقع ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ظہر کی نماز پڑھائی آخری مسجد نبوی میں، ظہر کی نماز کے بعد سفر شروع کرنے لگے حج کے لیے، اور حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کے بارے میں ایک صحابی نے سوال کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج ہر صاحب استطاعت پر لازم ہے، تو کہنے لگے افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال فرض ہے؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر پوچھا افی کل عام، ہر سال حج فرض ہے؟ پھر خاموش۔ تیسری بار پھر کہا تو آقا فرماتے اللہ کے بندے خاموش رہو، اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے تو پھر تمہارے لیے مشکلات بن جاتی۔ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے زندگی میں، بس اس سے زیادہ فرض نہیں۔ ہاں، جو میں نے پرسوں ترسوں حدیث مبارکہ سنائی تھی، آقا فرماتے ہیں اگر غربت آ جائے، تنگ دستی آ جائے، عمرے پر عمرہ کرو، حج پہ حج کرو، اللہ تنگ دستیوں کو دور کر دیں گے، تمہیں غنی بنا دیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھائی، یہاں سے نکلے ذوالحلیفہ میں پہنچے، پہنچتے پہنچتے عصر کا وقت ہوا، عصر کی نماز وہاں پر قصر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی 2 رکعت عصر کی پڑھائیں۔ وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد لبیک بعمرۃ وحج، میں حج اور عمرے کا جو ہے لبیک کہتا ہوں، پکارتا ہوں، لبیک کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب یہاں رات گزارنے کے بعد ازواج مطہرات بھی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں سب کی سب اس موقع پہ شامل ہوئیں۔ اور حضرت جابر کہتے جب یہاں سے ہم نکلے تو میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا، یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی ہے، دائیں بائیں لوگ دور دور تک، تقریباً 90,000 کے قریب اس وقت کہتے ہیں۔ یہ یہاں سے وہ چل رہا ہے قافلہ، ایک جو ہے سیلاب کی مانند لوگ جا رہے ہیں، ابھی مکے میں بھی ہیں، ابھی حضرت علی نے ادھر یمن سے بھی نکلنا ہے، وہ سارے ابھی اکٹھے ہو رہے ہیں، سارے نکل رہے ہیں۔ یہ ذکات کی بات ہے، ذکات کی کہتے ہیں 25 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے تھے ذوالحلیفہ سے، اور چلتے چلتے اللہ کے حبیب علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک خاتون ملی اور بچہ اس نے اٹھایا ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے یہ آنکھیں نہیں کھول رہا، سانس نہیں صحیح لے رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لاؤ اس کو۔ لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا لے جاؤ، اب اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بالکل صحیح سالم بچہ ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں، مکۃ المکرمہ میں پہنچے، مکہ میں آ کر کے ذوالحلیفہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواریوں کو پہلے نشان لگایا، وہ زخمی لگاتے تھے، جو اونٹ کی کوہان ہوتی تھی اس کی دائیں طرف میں زخم لگا دیتے تھے تاکہ سب کو پتہ چل جائے یہ قربانی کا جانور ہے، سب کو پتہ چل جائے۔ وہ ایک کٹ لگا دیتے تھے جانوروں پہ تاکہ کوئی اس کو پھر تکلیف نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانوروں کو وہ زخم بھی لگایا اور ان کے گلوں میں ہار بھی ڈالے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے وہ ہار بنا کر کے دیے تاکہ پتہ چلے یہ قربانی کے جانور بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو ایک بندے کو دیکھا وہ اونٹ کی مہار پکڑ کے پیدل جا رہا ہے، کہا اس پر سوار ہو جا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کے لیے ہے، میرے پاس ایک ہی اونٹ تھا، یہ قربانی کے لیے ہے، اس پر سواری نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پر سوار ہو جا، اللہ کے بندے جب قربانی کا وقت آئے گا قربانی کر لینا، اب تیرے پاس اور سواری ہے نہیں تو اس پر سوار ہو کر کے تو چلا جا بیت اللہ تک پہنچ۔ اور تلبیہ پکارتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، صحابہ کرام تلبیہ پکار رہے ہیں، اور اس کے وہ لفظ کاٹ دیے گئے ہیں جو مشرکین کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک الا شریکا تملکہ وما ملک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، لیکن تیرے وہ شریک جنہیں تو نے بنایا ہے، تو نے کچھ عطا کیا ہے، تیرے عطائی اختیارات جن کو ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم نہیں کہتے کہ علی حجویری اولاد دیتے ہیں، اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، یہ سیم الفاظ ان کے تھے۔ وہ کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پکارتے ہوئے مکۃ المکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جب مکۃ المکرمہ میں پہنچے، آ کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا اور بہت دیر تک اپنے ہونٹ اس پر لگائے رکھے،
بہت دیر تک اپنے ہونٹ اس پر لگائے رکھے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے جب پیچھے ہٹے تو دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر آقا کہنے لگے عمر یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ یہاں بندے کے آنسو نکل ہی جاتے ہیں، یہاں بندہ رو ہی پڑتا ہے۔ آقا علیہ السلام رو رہے ہیں حجر اسود کو بوسہ دے کر کے، اور جب پیچھے ہٹے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ کہا عمر یہ جگہ ایسی ہے کہ بندے کے آنسو نکل ہی جاتے ہیں۔ اور یہاں سے طواف مکمل کرنے کے بعد، صفا مروہ مکمل یعنی عمرہ مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس چلے گئے۔ ابتح میں جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، واپس نہیں آئے، لوگوں کو عمرہ کے لیے طواف کے لیے جگہ خالی چھوڑ دی کہ لوگ طواف کرتے رہیں۔ حج 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج افراد ہے۔ حج افراد وہ ہوتا ہے کہ بندہ صرف حج کی نیت سے جائے، عمرہ نہیں کرنا، صرف حج کرنا ہے۔ یہ خاص طور پر جو اہلیان مکہ ہوتے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ عمرہ کرتے رہتے ہیں، حج کے موقع پر وہ زیادہ رش نہ بن جائے، وہ صرف حج کرے، یہ حج افراد ہے۔ دوسرا ہے حج قران، یہ ہوتا ہے آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج کیا، یعنی عمرہ اور حج آئیں، آ کر کے عمرہ کریں، عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولنا جب تک حج نہیں کر لینا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، حج قران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور حج قران کے بارے میں پھر کہا کہ اگر میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لایا ہوتا تو میں حج تمتع کرتا، لیکن میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر کے آیا ہوں، اس لیے میں حج قران کر رہا ہوں۔ حج تمتع ہوتا ہے کہ آپ گئے ہیں احرام باندھ کے، آپ نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا، اب دوبارہ 8 ذی الحج کو آپ دوبارہ احرام باندھیں گے اور حج کریں گے، آپ کے دونوں معاملات ہو جائیں گے۔ یہ حج تمتع ہوتا ہے، یہ آسان ہے، اور یہی ہم کرتے ہیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یمن سے، ابو موسیٰ اشعری اور یہ سارے بھی آ گئے، وہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں لے کر کے آئے۔ انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عام کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ کہا تم نے احرام کھول دیا اپنا؟ کہا ہاں، مجھے ابا جان نے کہا تھا کہ تم حج تمتع کرو۔ کہا یہ کیسے کیا تو نے، پوچھ تو لیتی۔ کہا مجھے ابا جان نے حکم دیا۔ اب حضرت علی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ نے احرام کھول دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کہا تھا علی، میں نے کہا تھا انہیں۔ کہا پھر آپ نے کیوں نہیں کھولا؟ کہا میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کے آیا تھا، وہ نہیں لائی تھیں، اس لیے ان کا حج تمتع ہوگا، میرا حج قران ہوگا۔ تو حضرت علی نے کہا میرے بارے میں؟ کہا تو قربانی کے جانور اپنے ساتھ لایا ہے؟ نہیں۔ کہا پھر تو احرام کھول دے عمرہ کر کے اور حج تمتع کر، یہ آسان ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے، لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، دین بھی سکھاتے رہے، سمجھاتے رہے۔ اس کے بعد 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے سے احرام باندھا تھا، جنہوں نے حج قران تمتع کیا تھا انہوں نے دوبارہ احرام باندھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف چلے آئے۔ مینا میں پہنچے، مینا میں ٹھہرے، وہیں پہ رہے۔ اگلے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے عرفات کے میدان کی طرف، اور لوگوں کو کہتے آ رہے ہیں لوگوں خذوا مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے احکامات، حج کے مسائل، حج کی باتیں سیکھ لو، پتہ نہیں دوبارہ میری زندگی میں یہ معاملہ آئے، موقع آئے نہ آئے، مجھ سے اب حج کے احکامات سیکھ لو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں گئے۔ یہ وقوف عرفہ یہ سب سے بڑا حج کا جو ہے وہ رکن ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ عرفہ میں حاضر نہیں ہوا اس کا حج نہیں ہوتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہاں پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں سنو، آج زمانہ اپنے اصل دن پر آ گیا، اور یہ جمعے کا دن تھا، یہ جمعے کا دن بھی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کروایا، یہ جمعے کے دن کا تھا، 9 ذی الحج جمعے کے دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اپنے اصل دن پر حج ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو وہ بتایا تھا، نسی کا قاعدہ تھا، عرب مہینے بدل دیتے تھے، آگے پیچھے کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے بہت ساری تاریخیں ہمیں صحیح طور پر نہیں ملتی، یہ عرب کا ایک معاملہ ہوتا تھا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج زمانہ گھوم پھر کے اپنی اصل جگہ پر ہے، یعنی آج 9 ذی الحج اپنے اصل دن پر ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تھے، اس دن کے حساب سے آج اصل حج کا دن پر یہ احکامات، یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عرفہ کا دن ہے۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ حرمت والی، یہ دن حرمت والا۔ فرمایا اسی طرح تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے، اسی طرح تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہے، اسی طرح تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر پامال کرنا حرام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمتہ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی۔ جاہلیت کی ساری رسمیں میری پاؤں کی ٹھوکر میں ہیں، جاہلیت کی ساری رسموں کو میں توڑتا ہوں، کوئی جاہلیت کی رسم جو ہے اسے ادا نہیں کیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توڑنے تحت قدمیہ موضوع ودماء الجاہلیت موضوعۃ وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربیعہ۔ آقا فرماتے ہیں جاہلیت کے خونوں کو میں حرام قرار دیتا ہوں، یہ جو فلاں نے قتل کر دیا، ہم نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو، میں اپنے خاندان سے آغاز کرتا ہوں۔ ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب جو ابھی چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو قتل کیا گیا تھا، میں اس کے قتل کو معاف کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان مسترضعا فی بنی سعد فقتلہ حذیل وربا الجاہلیت موضوع واول ربا عضع رباءنا عباس بن عبد المطلب۔ اور جاہلیت کے سارے سود باطل ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے گھر سے آغاز کرتا ہوں، اپنے چچا عباس کے سود کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا کاروبار ہی یہ سود کے معاملات کا تھا، کہ میں عباس کے سود کو معاف کرتا ہوں، کسی سے کوئی سود نہیں لیا جائے گا۔ حالانکہ یہاں حضرت عباس کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ تو لیتے، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے کہہ دیا سو کہہ دیا، یہ سود بھی حرام ہو گیا۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ۔ لوگوں میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، خیال رکھا کرو، اللہ کے نام پر وہ تمہارے پاس آئی ہیں، تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، اللہ کے کلمے پر، اللہ کے نام پر ان کے حقوق، ان کے معاملات کا خیال رکھا کرو اور انہیں تنگ نہ کیا کرو۔ پھر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْذِينَ فُرَشَكُنَّ۔ عورتوں پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کو کبھی اپنے گھروں میں آنے نہ دیں جنہیں گھر میں آنا ان کے خامند ناپسند کرتے ہیں۔ اپنی عزت، اپنی ناموس کی حفاظت کریں، یہ عورتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ وَرِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ تم پر لازم ہے کہ عورتوں کا لباس اور ان کا کھانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ مرد کی ذمہ ہے کہ وہ اپنے بچوں، اپنی بیوی، اس کے لباس اور اس کی خوراک کا انتظام کرے، یہ خامد کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ۔ میرے بعد تم میں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ ان اعتصمتم بہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن۔ پھر فرمایا وانتم تسألون انی، تمہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ فما انتم قائلون، تو کل قیامت کو تم کیا جواب دو گے، کیا کہو گے؟ صحابہ کرام سے آقا پوچھتے ہیں کل اللہ تعالیٰ میرے بارے میں تم سے پوچھیں گے، تم کیا کہو گے میرے بارے میں اللہ تعالیٰ سے؟ قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہیں گے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یا اللہ تیرے احکامات ہم تک پہنچائے نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا ہے، اور ہمیں نصیحت کی ہے، تیرے احکامات ہم تک پہنچائے ہیں۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو یوں بلند کیا، اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو یوں بلند کیا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اللہم اشہد، یا اللہ اب تو بھی اس بات پر گواہ ہو جا۔ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے جو ڈیوٹی تو نے میری لگائی تھی اس ڈیوٹی کو پورا کر دیا، یا اللہ تو بھی اس بات پر گواہ بن جا، یہ بھی کل قیامت کے دن میرے بارے میں گواہی دیں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ مائدہ کی وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی جس کے بارے میں ایک یہودی نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پر اتری ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ وہ آیت تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اپنے دین کو تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں گواہ ہوں جب یہ آیت مبارکہ اتری، وہ یوم عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، اور ہمارے لیے دونوں ہی عید کے دن ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات اتری ہے نا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا، یہ یوم العرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری۔ اب ایک آدمی ساتھ ساتھ جا رہا ہے، ابو شاہ اس کو کہا جاتا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے ابھی خطبہ ارشاد فرمایا مجھے لکھوا دیجئے تاکہ میں اپنے جب قبیلے میں جاؤں تو جا کر کے لوگوں کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا یہ خطبہ دیا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کے دے دو یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی کہی ہیں، یہ لکھ کر اس کو دے دو۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر طواف افاضہ وغیرہ وہ سارے جمرات کا معاملہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت بھی کروائی، اور پھر یہاں سے وہ جو بال کٹوائے تو وہ صحابہ کرام نے آپس میں تقسیم کر لیے، بانٹ لیے بہت سارے صحابہ کرام نے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ کی طرف جانے لگے۔ مدینہ کی طرف جانے لگے تو راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ لوگوں نے شکایت کی۔ یہ کیا تھی؟ بعض نے کہا کہ یہ یمن سے آئی ہوئی کچھ چادروں کے بارے میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے یہ چادریں اپنے پاس رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا حق اس سے زیادہ بنتا ہے، جو اس نے لیا ہے اس سے زیادہ علی کا حق بنتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام خم غدیر ہے، یہ 18 ذی الحج کی بات کہی جاتی ہے۔ خم غدیر ایک جوہر ہے، پانی کا تالاب ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر خطبہ دیا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ لیکن یہاں بھی ہم بدقسمتی سے مولا علی کو مولا علی کہنا ماننا یہ تو ہمارا ایمان ہے، لیکن مولا رسول اللہ ہم نہیں کہتے کبھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کہا؟ جس کا میں مولا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو مولا کہنا چاہیے، وہ ہمارے سردار بھی ہیں، ہمارے مولا بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی سے بعض لوگوں نے یہ بات لے لی کہ یہ ان کی خلافت کے بارے میں اعلان تھا، حضرت علی کی خلافت کے بارے میں اعلان تھا، انہیں اپنا نائب اور وصی بنایا، وصی جس کے بارے میں وصیت کی جائے۔ تبھی وہ اپنی اذان میں کہتے ہیں نا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ اذان کا ایک شہادت کی ایک یہ بھی نوع ہے نا ان کی، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ میرے بعد یہ خلیفہ بنیں گے، اور کہتے ہیں یہ خم غدیر پر کیا۔ حالانکہ اگر یہ خلافت کا اعلان ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ کرتے، جب یمن والے بھی موجود تھے، جب ساری طرف کے لوگ موجود تھے، جب 1,40,000 کے قریب تک کی تعداد مورخین نے لکھی ہے، 90 سے 1,40,000 کے قریب لوگوں کی تعداد حجۃ الوداع کے موقع پر، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کا اعلان کرتے۔ یہ خلافت کا اعلان نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے ساتھ ولا کا اعلان تھا، اور اہل ایمان کی طرف ان کی محبت کا اعلان تھا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت یقیناً۔ کوئی مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے۔ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے نا، وہ نظر بھی نہیں آتا چھوٹا سا،
اس کے برابر بھی جس کے دل میں بغض آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کے بارے میں، اور خاص طور پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، خارجی کیوں بنے تھے؟ چلیں یہ تو پھر لمبی بات چلی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر ان کے جو جھوٹے نظریات اور عقائد کی وجہ سے خارجی بنے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ اعلان کیا صحابہ کرام کی باتیں، صحابہ کرام کے دل میں جو بات تھی بھی، جس کے دل میں تھی وہ بھی ختم ہو گئی، معاملہ سدھر گیا۔ یہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ چلے گئے۔ ہاں ابھی یہ خلافت کی بات جو میں کر رہا تھا، ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کبھی بھی نہیں کہی کہ خلافت تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اعلان کر دیا تھا، تم کون ہوتے ہو ابو بکر لینے والے، تم کون ہوتے ہو عمر لینے والے، عثمان تم کون ہوتے ہو اس کو لینے والے، یہ تو اس دن اعلان کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پوری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کبھی بھی اپنی زبان پہ نہیں لائی، پوری زندگی میں۔ انہوں نے جو تھا اس وقت سقیفہ بنی ساعدہ میں جو بات ہوئی ہے، صرف اس چیز کا اعتراض کیا کہ مجھے مشورے میں شامل کر لیتے، تو حضرت ابو بکر نے کہا اس وقت حالات ہی ایسے بن گئے تھے، ہم کیا کرتے، اور بیعت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر ان کی خلافت ہی ناجائز تھی تو بیعت کس چیز کی تھی، اور ان کے پیچھے نمازیں کس چیز کی تھی؟ ان کی اقتداء میں حج، ان کی اقتداء میں روز نمازیں، جمعہ، عیدین، یہ ساری حضرت ابو بکر کی اقتداء میں۔ اور ان کی محبتیں تو یوں تھیں کہ جو اسماء بنت امیس کی ابھی ہم کل بات کر رہے تھے، حضرت جعفر کی بیوہ 9 ہجری میں بیوہ ہوئی ہیں نا، تو ان کا نکاح حضرت علی کروانے والے ہیں حضرت ابو بکر کے ساتھ۔ اپنی بھابھی جو بیوہ ہو چکی ہیں، بڑے بھائی کی بیوی، بیوہ کی شادی حضرت ابو بکر سے، اور جب حضرت ابو بکر کی وفات ہوتی ہے اسی خاتون اسماء بنت امیس کے ساتھ حضرت علی نکاح کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے محمد بن ابی بکر، وہ ہیں ابو بکر کے بیٹے لیکن پلتے ہوئے ہیں حضرت علی کے گھر میں۔ یہ آپس میں ان کی محبتوں کے، چلیں بات دوسری طرف چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حج کا خطبہ دینے کے بعد پھر غدیر خم کا معاملہ ہو گیا، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک بات دہرائی، وہ مدینہ آ کے بھی دہرائی، کہتے ہیں اثناء سفر میں بھی دہرائی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو جو اختیار دیا ہے، اب اس بندے نے اختیار کو پسند کر لیا ہے، اب وہ رب کے پاس جانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں تک وہ روئے، اس بات پر بھی روئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں بتلاؤ کہ میں نے ذمہ داری پوری کر دی، انہوں نے کہا جب ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے تو پھر نبی اٹھا لیے جاتے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے، یہ محرم کے قریب پہنچے، محرم، صفر، ربیع الاول، 3 ماہ کے قریب اس دنیا میں رہے۔ وہ کیفیات، وہ لمحات، وہ معاملات، بیمار ہوئے، کیسے ہوئے، کیا ہوا، اس سے پہلے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے بھیجا اسامہ بن زید کی سربراہی میں، وہ رک گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے۔ وہ کیوں رکا، پھر کیا معاملات ہوئے، یہ کچھ آپ کے سامنے کل رکھیں گے، اور کل انشاءاللہ اس پورے 1 مہینے کے معاملے کی تکمیل ہو جائے گی۔ اگلے سال اللہ نے زندگی دی تو اس سال بہت ساری باتیں جو رہ گئی ہیں وہ اگلے سال انشاءاللہ، یہ سلسلہ انشاءاللہ جب تک اللہ نے چاہا یہ چلتا رہے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے، میں نے ہر سال میں سے 2 3 واقعات بڑے مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ان کی تفصیل میں جائیں تو بات تو بہت بڑی ہے، تو آئندہ سال انشاءاللہ کوشش کریں گے جو اس سال باتیں نہیں ہو سکیں اس سال وہ باتیں کریں، اور خاص طور پہ جو میرا ذہن ہے کہ اگلے سال ہم زیادہ باتیں وہ کریں گے کہ قرآن کریم کی آیات کس سال میں کہاں کیسے نازل ہوئیں، کون سی صورتیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو کل انشاءاللہ یہ تکمیل ہوگی۔ تو پہلے میرا پروگرام تھا کہ ہم کسی شخصیت کو بلاتے، وہ آتے اور آ کر کے جو ہے وہ بات چلائی جاتی، بند کر دیں، وہ آخری پروگرام ہوتا۔